یہ ہے مسجد میقات جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عورتیں علیحدہ اپنا احرام باندھتی ہیں اور مرد علیحدہ باندھتے ہیں۔ مرد اپنی علیحدہ نماز پڑھتے ہیں جو کہ 2 نفل ہوتے ہیں اور عورتیں علیحدہ پڑھتی ہیں۔ عورتیں ادھر پڑھتی ہیں، مرد حضرات جو ہے 10، 11، 12 نمبر گیٹ میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میقات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد عمران، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں جانے والا ہوں عمرہ پہ، تو آج انشاءاللہ سارا سفر اور وہاں کی زیارت آپ سے شیئر کرنے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہونے والا ہے اور آپ انشاءاللہ مکہ اور مکرمہ کی مکمل زیارت دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ چلتے ہیں سفر کی طرف۔ الحمدللہ گاڑی کی طرف ہم جا رہے ہیں، گاڑی انتظار کر رہی ہے، تو انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے آپ نے۔ تو گائز ادھر ہی ہماری گاڑی ہے، تو انشاءاللہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، اس کے بعد ہم جائیں گے میقات ذوالحلیفہ مسجد، وہاں احرام باندھیں گے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم گاڑی، یہ سامنے گاڑی ہے، انشاءاللہ آپ سے مکمل سفر شیئر کرنے والے ہیں اور احرام کا طریقہ کار بھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ ہماری رہائش جو ہے اسی گلی میں ہے اور وہ سامنے مسجد بلال ہے، ادھر دیکھیں، یہ مسجد بلال ہے اور یہ ہماری گاڑی ہے۔ گائز یہ ہماری گاڑی، انشاءاللہ اس میں ہم بیٹھیں گے اور میقات مسجد جائیں گے پہلے۔ تو ماشاءاللہ ہم پہنچے ہیں گائز مسجد میقات۔ تو مسجد میقات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہر جگہ کے لیے، ہر رہنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی میقات ہوتی ہے جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو مدینہ والوں کی جو میقات ہے وہ مسجد ذوالحلیفہ ہے۔ ابھی آگے جا کے ہم آپ کو سب دکھاتے ہیں۔ تو یہ شاپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، یہاں سے آپ کو عمرہ کے لیے ہر چیز ملے گی۔ یہ بیگ دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس بیگ کے اندر اپنا پاسپورٹ، اقامہ، پیسے وغیرہ جو بھی آپ نے اس میں ڈالنا ہو یہ آپ کو 30 ریال کا ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کے پاس احرام نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو احرام بھی مل جائے گا، اور جو کہ یہاں سے احرام کی قیمت جو بتا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ 90 ریال بتا رہا ہے کہ 15 ریال سے احرام شروع ہوتے ہیں، 90 ریال تک جاتے ہیں۔ تو گائز آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنا احرام وہیں سے لے کے جائیں جہاں سے آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میقات پہ آپ کو ایک جوتا بھی مہنگا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ جو بھی چیز ملے گی آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی۔ یہاں ایئرپورٹ کا حساب بھی لگائیں تو یہاں پہ آپ کو بیگ بھی ملے گا، نیچے بیگ پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں باقی عمرہ میں استعمال ہونے والی تمام چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی۔ تو لیڈیز کے لیے ادھر برقعے پڑے ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ کو جو ہے بہت مہنگے ملیں گے، تو ملے گا۔ مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو بھی چیز آپ نے لینی ہے وہ آپ وہیں سے لیں جہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ عمرہ زائرین بیٹھے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی شاپ ہے، تو یہ آدمی سلام کر رہا ہے، واپس جاتے ہیں اس کے پاس، تو اس کا نام وغیرہ پوچھتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس نے بتایا تھا کہ میں ادھر کام کرتا ہوں، تو ابھی ٹائم بہت کم ہے، تو اس کے انٹرویو کو ادھر کاٹتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آگے کی مکمل معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس سے اگر سامان لوگے تو آپ کو سستا دیں گے بنسبت دوسری دکانوں سے۔ تو ہر بندہ روزی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضروری کرتا ہے بھائی جان، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آ جائے ڈسکاؤنٹ دے کے، یہ ایسے ہی۔ یہ سامنے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ذوالحلیفہ ہے، یعنی کہ مدینہ والوں کا میقات۔ یہاں پہ مدینہ والے اپنا احرام باندھتے ہیں۔ ابھی آپ کو جا کے اندر انشاءاللہ ساری زیارت بھی کرواتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بتاتے بھی ہیں۔ تو گائز اگر ہم مسجد میقات میں انٹری کر رہے ہیں تو ہماری انٹری بالکل سیدھا گیٹ سے نہیں ہو جائے گی۔ یہ دیکھو شرطہ مجھے دائیں بھیج رہا ہے، تو ہم ادھر جائیں گے۔
تو ادھر جانے کے بعد جو پہلا گیٹ ہوگا وہ لیڈیز کا گیٹ ہوگا. مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے بھی کہیں گے آگے جاؤ. تو ابھی میں ادھر آیا تو یہ لیڈی آگے کھڑی تھی تو یہ ادھر جو بیٹھنے والا تھا اس نے مجھے آگے بھیجا، تو میں آگے آ گیا ہوں. یہ حمام آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ غسل کر کے اپنا احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی رش نہیں ہے تو ماشاءاللہ ابھی آپ کو میں آگے جا کر تھوڑا سا زیارت بھی کرواتا ہوں. زیارت کروانے کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گا کہ مرد حضرات اپنا احرام کس طرح باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی وقت کو ضائع کیے ہوئے باہر جاتے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں. یہ لوگ احرام باندھ کے باہر نکل رہے ہیں اور انہوں نے احرام باندھ لیا ہے. ماشاءاللہ یہ جو آپ کو کھجیاں نظر آ رہی ہیں یہ مسجد میقات کا صحن ہے. یہاں پہ لوگ اپنی تصویر کشی کرتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم آپ سے مکمل معلومات شیئر کرنے والے ہیں اسی ویڈیو میں. تو گائز آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ مرد حضرات احرام کس طرح باندھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بالکل ایسے کر دیتے ہیں اور ایسے جیسے مجری باندھتے ہیں ایسے باندھ دیتے ہیں، لیکن ایسا صحیح نہیں ہوتا ہے. اس کو بالکل دونوں کنارے پکڑ کر اس کو پیچھے سے لگا لینا، پھر دوبارہ آگے لا کے اس کو ڈال دینا. پھر اس طرح احرام کی نیچے والی چادر ہماری کلیئر ہو جاتی ہے. اور ابھی ادھر سے سختی بھی ہے، ویڈیو بنانے نہیں دے رہا تو ابھی جلدی میں بتا رہا ہوں. تو یہ ایسے دوسرا کپڑا ہم لیں گے اور رمل کے جو ہوتے ہیں وہ طریقہ وہاں اپنا طریقہ بدل جاتا ہے احرام کا، اور ایسے ہم دوسری چادر سمپل سا طریقہ ہے اس طرح ہم ڈال لیں گے سفر کے دوران تک. یہ ہمارا احرام جو ہے بالکل اس طرح مرد حضرات اپنا احرام باندھیں گے. جو رمل کا جو 3 چکر ہوتے ہیں، رمل کے چکروں میں اس طرح احرام باندھنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اکڑ کے چلنا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں میری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے ضرور دیکھیں. ہم نے جو کہ غسل کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے نماز، جو کہ 2 نفل احرام کی حالت میں پڑھنے ہوتے ہیں. تو وہ ابھی ہم پڑھیں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نفل پڑھنے کی جگہ کون سی ہے، آپ سے میں ابھی شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے گائز، ابھی ہم جا رہے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، جو کہ مسجد کا دروازہ ہے 10 11 12. مسجد میقات ہے نا، اس کا 10 11 12 نمبر گیٹ سے ہم جو کہ وہاں ہم نفل ادا کریں گے، 2 رکعت نماز نفل. تو نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرہ فیسر حالی و تقبل منی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہوں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ مسجد میقات ہے جہاں جوتا رکھیں گے. جوتا رکھنے کے بعد ہم آ گئے ہیں ادھر. اگر کوئی ضعیف آدمی ہے تو وہ یہاں سے چیئر لے سکتا ہے. ہم الحمدللہ صحیح ہیں تو ہمیں چیئر کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو ابھی ہم آ چکے ہیں ادھر ہم 2 نفل پڑھیں گے. 2 نفل پڑھنے کے بعد ہم اپنے عمرہ کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ مکہ کی طرف روانہ ہوں گے. تو گائز یہ ہے مسجد میقات، مسجد ذوالحلیفہ. ٹھیک ہے، اس کا اندر کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ لوگ جو کہ اپنے 2 نوافل جو ہیں 2 نفل وہ پڑھ رہے ہیں. تو گائز الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے مدینہ سے مکہ کا شروع ہو چکا ہے. گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. الحمدللہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں اور گاڑی جو ہے سرنگ میں داخل ہو رہی ہے. اور الحمدللہ اس سرنگ سے نکلنے کے بعد جو آگے کا ہے منظر وہ آپ دیکھنے والے ہیں، وہ ہے مکہ. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے سب کو اس مبارک جگہ پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اس جگہ کے لیے قبول فرمائے. تو گائز ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ مکہ المکرمہ. تو یہ سیل لگی ہوئی ہے، دیکھیں آپ لوگ بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا برقع ہے. کیا ریٹ ہے؟ کم ریال 20 ریال. ہاں، واحد حبہ 20 ریال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھینک یو. تو گائز بالکل حرم کے پاس پہنچ چکے ہیں ہم الحمدللہ. بس تھوڑی دیر میں حرم پہنچنے والے ہیں. تو ماشاءاللہ مکہ کی خوبصورتی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کیا نظارہ ہے. ماشاءاللہ کتنی ہی خوبصورتی ہے. ماشاءاللہ یہ مکہ ٹاور ہے. ٹھیک ہے،
تلبیہ آپ بھی پڑھتے رہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ تو گائز غسل کے ساتھ احرام تھا، احرام کے ساتھ نیت کے ساتھ 2 نفل کے بعد اب ہم آ گئے ہیں طواف کی طرف۔ تو اب ہم جو کہ 7 چکر طواف کریں گے، 7 چکر طواف کرنے کے بعد ہم صفا اور مروہ کے 7 چکر جو ہے وہ سعی کریں گے۔ اس کے بعد ہم حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے۔ حلق اور قصر کے بعد جو کہ ہم اپنے عمرہ سے فارغ ہو جائیں گے۔ وہاں ہم 2 نفل لوگ جو کہ صفا اور مروہ پہ بھی 2 نفل پڑھتے ہیں تو افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم پہ جو 2 نفل ہوں گے طواف کے بعد وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی۔ صفا اور مروہ کی سعی جو کہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ جو ضعیف حضرات ہوتے ہیں وہ گاڑیوں سے کرواتے ہیں، 100-150 ریال لیتے ہیں اور وہ گاڑی سے صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ گرین لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ گرین لائٹ سے ہم نے سعی یعنی کہ بھاگنا ہوتا ہے۔ یہاں سے حضرت ہاجرہ بھاگی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے، تو اللہ پاک نے سنت بنا دیا ہے ہر حج کے لیے، جب تک وہ صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو گرین لائٹ جہاں ختم ہوگی تو ہماری سعی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ تک میری یہ ساری معلومات پہنچی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے جزائے خیر دے، اور السلام۔